السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر، جس میں ہم نورانی قاعدے کے بیسک اور نورانی قاعدے کے اندر جو ٹف لیسن ہے انشاءاللہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ تو آج یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 شروع ہو رہی ہے۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا، اور ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملاتے ہیں تو اس کی شکل کیا بنتی ہے اس کو آج ہم سمجھنے والے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نورانی قاعدے کے اندر جو الف با تا سا لکھا رہتا ہے شروع تختی کے اندر، پہلی تختی کے اندر، جب آپ آگے بڑھیں گے نا تو با ایسا نہیں آئے گا، تا ایسا نہیں آئے گا، سا ایسا نہیں آئے گا، جیم ایسا نہیں آئے گا، بلکہ ہر حرف کو کاٹ کر دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ الف کو کس طریقے سے دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے اور لام کو کس طریقے سے دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ، سب سے پہلے یہ، اس کو ہم لام پڑھیں گے، اس کو ہم لام پڑھیں گے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ لیسنس میں بتا چکا ہوں کہ اس کو ہم لام کیوں پڑھیں گے۔ لام اور الف میں اگر آپ کو فرق جاننا ہے کہ لام کون سا ہے اور الف کون سا ہے تو ایک میں ضابطہ آپ کو بتاتا ہوں، اس ضابطے کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں لام بھی اوپر سے آتا ہے نیچے تک، اوپر سے آتا ہے نیچے تک، الف بھی اوپر سے آتا ہے نیچے تک، لیکن جو اوپر سے آئے اور نیچے کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائے، اوپر سے آئے اور سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائے، اسے ہم الف کہیں گے، اسے ہم الف کہیں گے۔ اور جو اوپر سے آئے اور الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائے اسے ہم لام کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ضابطہ ہے ایک، اور یہ ایسا ضابطہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف اگر اوپر سے آ کر مڑ جاتا ہے تو الف ہوگا، اور الٹے ہاتھ کی طرف اوپر سے آ کر مڑ جاتا ہے تو یہ لام ہوگا۔ اور اگر سیدھے ہاتھ کی طرف بھی مڑ رہا ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف بھی مڑ رہا ہے تو وہ بھی لام ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو لام کا یہ ہے کہ وہ الٹے ہاتھ کی طرف مڑتا ہے یا الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھ کی طرف وہ مڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑے گا، ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے آیا الٹے ہاتھ کی طرف مڑ گیا، ہم نے یہاں اوپر پڑھا تھا کہ اوپر سے آیا اور الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائے وہ لام ہوگا۔ ٹھیک ہے، لام۔ اس کے بعد یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کراس والا الف، صرف لام کے ساتھ ہی کراس والا الف خاص ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے اس کے اندر کراس والا الف نہیں بلکہ سیدھا والا الف آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں ہم یہاں پر یہ ایک حرف کالے قلم سے لکھا ہے اور ایک حرف لال قلم سے لکھا ہے۔ تو جو کالے حرف سے لکھا ہوا حرف ہے وہ اصل بنا ہوا تھا ایسا۔ ٹھیک ہے نا، اب اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ صاحب یہ بیچ میں ایک نقطہ ہوگا اس کے، تو اسے جیم پڑھیں گے، نقطہ ہٹا دیں گے تو اپن اسے ہا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر اگر نقطہ لگا دیں گے تو اسے اپن خا پڑھیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ جب اس جیم ہا خا کو دوسرے حرف سے ملاتے ہیں تو اسے آدھا کاٹ دیتے ہیں، یہ اتنا کاٹ دیتے ہیں، کاٹ دیا اسے۔ دیکھیں اسی کو اٹھا کے ہم یہاں پر لے کر آ گئے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے یا تو یہ جیم ہوگا یا ہا ہوگا یا خا ہوگا، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نیچے جس کے نقطہ ہوتا ہے وہ جیم ہوتا ہے، اس کے نیچے نقطہ ہے اس کو جیم پڑھیں گے، اور اوپر سے آ کے یہ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ رہا ہے تو جیم اور اس کو الف پڑھیں گے۔ اگر یہ الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جاتا تو اسے ہم لام پڑھتے، لیکن یہ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑا ہے اس وجہ سے ہمیں جیم اور الف پڑھیں گے۔ باقی اس کے اندر یہ لام الف ہے، 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 ان سارے کے ساروں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم سمجھ لیں کہ صاحب اس طریقے۔ اب یہ والا لام الف میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ والا لام الف یہاں بھی آ گیا، یہ والا لام الف بھی، یہ والا لام الف، یہ 4 جگہ اس طریقے لام الف لکھا ہوا ہے، تو ان کو ہم چھوڑتے جائیں گے۔ میم کی ہم نے 3 شکلیں پڑھی تھی، میم اس طریقے کا بھی ہوتا ہے، اور ایک شکل ہم نے یہ پڑھی تھی میم کی، اور یہ تیسری شکل میم کی یہی تھی۔ تو یہاں پر میم کی یہ تیسری شکل استعمال ہوئی ہے نا، میم ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں پر میم کی تیسری شکل استعمال ہوئی ہے اور اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے۔ اب ہم اسے لام نہیں پڑھ سکتے، وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے آیا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ الٹے ہاتھ کی طرف چلا جائے، یہ ایسا ہو جائے تو ہم اسے میم لام پڑھیں گے، میم الف نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ سیدھے ہاتھ کی طرف گیا اس وجہ سے ہم اسے میم الف پڑھیں گے، یہ لام الف ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا تھا با پورا بنتا ہے ایسا، اور جب اس با کو کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو آدھا کاٹ دیتے ہیں اور اس کے نقطے کو اس کے نیچے لے آتے ہیں یوں،
تو یہ آدھا با، دیکھیے یہاں پر پورا با آئے گا تو یہ یہاں تک آ جائے گا، لیکن اس کو آدھا با کر دیا ہے۔ آدھا با کی پہچان ہم نے ایسے کیسے کی کہ با ہے تو ہم نے پہچان کی نیچے ایک نقطے لگے ہونے سے، نیچے اگر ایک نقطہ لگا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ پھر کیا لگا ہوا ہے، اوپر سے آیا سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گیا تو ہم اسے الف کہیں گے، لام نہیں کہیں گے۔ یہ لام بنانے کے لیے اسے اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف مڑنا پڑے گا، جب الٹے ہاتھ کی طرف بول دیں گے ہم اسے تو پھر یہ بن جائے گا با لام، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہے، یہ لام الف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہم اوپر سے آیا اور الٹے ہاتھ کی طرف مڑ رہا ہے، تو ہم نے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اوپر سے آئے اور الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائے اسے جیم، اسے لام کہیں گے، اور اس کے نیچے جیم بنا ہوا ہے نا، تو لام جیم ہو جائے گا، یہ لام الف ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اوپر سے آ رہا الٹے ہاتھ کی طرف مڑ گیا، اس کالے والے کو لام پڑھیں گے اور اس کے بعد پورا با بنا ہوا ہے تو اسے لام با پڑھیں گے، اسے لام الف پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر بھی با کو آدھا کاٹ دیا ہے انہوں نے، اس کے بعد پھر دیکھیں یہ جو بات میں نے یہاں بتائی تھی آپ کو کہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف بھی مڑ جائے، الٹے ہاتھ کی طرف بھی مڑ جائے، اسے بھی لام کہیں گے۔ اب یہاں پر یہ با ہے، ٹھیک ہے نا، اور با یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ با یہاں پر ختم ہو رہا ہے، مطلب با عام جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ با ہے کیا ہے۔ اس وجہ سے میں ایک عام فہم تاکہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے، وہ صرف اس کو دیکھے گا کہ اوپر سے آیا دونوں طرف مڑ گیا ہے تو وہ لام ہے، حالانکہ لام صرف الٹے ہاتھ کی طرف ہی مڑتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ایک عام پہچان کے لیے آسانی سے پہچان میں آ جائے اس وجہ سے میں نے یہ بتائی یہ بات کہ دونوں طرف مڑ جاتا ہے۔ دیکھیے اوپر سے آیا دونوں طرف مڑ گیا، اب اسے ہم لام کہیں گے، ہے نا، اور اوپر بیچ شروع والا کیا ہے، با، اور لام یہاں پر ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر با آ گیا۔ تو یہ اس تختی کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ ہم سمجھ گئے اگر انشاءاللہ تو اس کے بعد ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہونے والی ہیں، اور یہ ویڈیو بڑی محنت سے بنائے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں۔ اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ افراد تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔